شوہر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ ساری بحث چل رہی ہے جو آج آیا ہے کہ 3 ممبر لا بنا رہے ہیں کہ سینئر موسٹ 3 ججز یہی سو موٹو کا ڈیسائیڈ کریں گے بائی میجورٹی ووٹ، پھر یہی بینچز بھی فارم کریں گے، اپیل کا رائٹ دے دیا ہے 184(3) کے تحت جب قانون بن جائے گا. یہ تمام چیزوں میں ٹائمنگ پہ بعد میں بات کریں گے. کیا کوالٹیٹیو وائز آپ کو کسی بھی اس چینج میں اعتراض ہے کہ نہیں یہ قانون ایسے نہیں ہونا چاہیے؟ ایک باتیں تو آپ کو سمجھ لینی چاہیے نا. اب ہمیں پریزیوم کرنا ہم پہ لازم ہو گیا اور وہ اگر من الشمس ہو گئی. نمبر 1 کہ یہ تسلیم کر لیا حکومت نے کہ ابھی تک جو ابھی کیا ہے وہ بندیال صاحب نے چیف جسٹس نے اپنے دائرے میں رہ کے کیا اور تجاوز نہیں ہوا. یہ ایک چیز جبھی تو قانون کو بدلنے کی ضرورت ہوئی نا، کیونکہ وہ قانون کو بدلنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ ہو سکے جو ابھی تک ہوتا آیا. ٹھیک، ایک تو یہ چیز. دوسری یہ چیز ہے کہ جو کہ پھر واضح ہے کہ اگر یہ قانون لاتے ہیں تو قانون ریٹروسپیکٹولی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ابھی ایک تو میں نے ایک اور قدغن بتانی ہے وداؤٹ پریجوڈس ٹو دیٹ. یہ ریٹروسپیکٹو نہیں ہو سکتا. جو بینچ بنا ہوا ہے، جو آرڈر ہوا ہے، جو بینچ سن رہا ہے وہ اسی طرح چلے گا. اور آئندہ کے جب بینچز بنانے ہوں گے تو پھر یہ نیا قانون اس پہ اپلائی. لیکن سر جو اس وقت کیس چل رہا ہے، جو اس وقت 5 ممبر بینچ سن رہا ہے، جو ستیان صاحب کی اپیل پہ یہی بات ہو رہی ہے آج جو سارا دن چلتا رہا کہ الیکشن کمیشن کیا چینج ڈیٹ کر سکتا ہے اسکیڈول میں جو پریزیڈنٹ صاحب نے دی ہوئی ہے. اگر یہ قانون کل پاس ہو جاتا ہے فار ایگزامپل یا پرسوں، تو پھر اس بینچ کا اگر فیصلہ حکومت کے خلاف آتا ہے، ایڈورس آتا ہے، تو لیکن آپ اپیل تو اس میں کر پائیں گے نا. اب ان کو رائٹ آف اپیل تو مل جائے گا اس کے خلاف جو پہلے نہیں تھا. اور پھر اگر اپیل ہوگی تو وہ مختلف بینچ کے پاس جائے گی. وہ مختلف بینچ کے اور اس سے بڑے بینچ کے پاس جائے گی غالباً. پر وہ فل کورٹ کا بھی کچھ کہہ رہے تھے جو مجھے نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے یہ معاملہ مالک اور طرف چلا جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے پہلے یہ معاملہ اور طرف چلا جائے گا اور وہ بڑے زور شور سے جائے گا. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا فلوسافیکل بیسس. یہ معاملہ اب یوں نہیں رہے گا کہ جی یہ ادھر منصور علی شاہ ہے یا ادھر یہ منیب ہے، جسٹس منیب ہے، ادھر اگر اطہر من اللہ ہے تو ادھر اعجاز الحسن ہے. یہ نہیں رہے گا. یہ معاملہ بنے گا کہ اس طرف چیف جسٹس منیر ہے اور اس طرف چیف جسٹس کارنیلیس ہے. یہ اصل بات ہے کہ کیا آپ کو نظریہ ضرورت کے تحت چلنا ہے یا آئین کے تحت چلنا ہے. وہ ججز جو کہ نظریہ ضرورت یہاں نافذ کرتے رہے وہ چیف جسٹس بنیادی طور پہ منیر، انوار الحق اور ارشاد حسن. نہیں جو صاحب میرے ایک سوال آپ سے شروع میں کیا تھا کہ لیٹس فرگیٹ اباؤٹ دا ٹائمنگ، موڈیلٹی چھوڑ دیں. کیا آپ کے خیال میں جو آج چینجز کی ہیں کہ چیف جسٹس بینچ نہ بنائیں، 3 سینئر موسٹ ججز بینچ بنائیں، کیا یہ غلط فیصلہ ہے؟ کیا اس میں کوئی غلطی ہے کہ اگر اپیل ہونی چاہیے؟ کیا اس قانون میں یہ کوئی بہتری ہے یا نقصان ہے کہ آپ ریویو کے اندر یا اپیل کے اندر اپنا لائر بدل سکیں؟ مجھے پہلے بتائیں جو قانونی تبدیلیاں ہوئی ہیں کیا ان میں سے کسی پہ آپ کا اعتراض ہے کہ آپ کے خیال میں چیف جسٹس کو ہی ہونا چاہیے؟ بس خود سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ 1 مین شو نہیں ہونا چاہیے. انڈیا میں بھی کمیٹی بیٹھتی ہے سینئر ججز کی. قانون کی نیت ابھی چھوڑ دیں، کیا جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس پہ کسی کو اعتراض ہے آپ کو؟ تبدیلیوں پہ نہیں، تبدیلیوں پہ سچ اعتراض بہت کم ہوگا. اعتراض اس پہ ہو سکتا تھا اگر اپیل نہ پرووائڈ کی جائے. اپیل کے ہم حق میں ہیں کہ ہونی چاہیے اپیل. لیکن میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں جو ڈیوائڈ ہوئی ہے نا سپریم کورٹ، اس کے بارے میں 2-2.5 سالوں سے لوگوں کو بتا رہا ہوں. آپ کے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ بہت بڑی ڈیوائڈ ہے اور ایک خلیج پڑ گئی ہے ججز کے درمیان، اور وہ کس حد تک کتنی سنگین ہے اس کا بھی میں ذکر کرتا رہا ہوں جب سپریم کورٹ کا ذکر آیا. وہ جو سنگین ڈیوائڈ ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں اس طرح رہے گی نہیں، یہ گنتی رہے گی نہیں.
میں نہیں سمجھتا, میں ججز کو جانتا ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے بہت سے جو اس وقت نظر آتے ہیں حکومت کے ساتھ کھڑے اور گریز کرنے والے, الیکشن سے گریز کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑے, آپ سمجھ گئے ہوں گے اس میں کون کون سا ادارہ آتا ہے. جی میں نہیں سمجھتا ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو اسی طرف کھڑے رہیں گے, یعنی وہ کاؤنٹ ہوں گے اس لابی میں, اس سوچ میں جو چیف جسٹس منیر کی تھی, وہ کاؤنٹ ہونا چاہیں گے اس سوچ میں, اور اس گروہ میں جو جس کا کرونالوجیکلی سربراہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ چیف جسٹس کارنیلیس تھا, کیونکہ کارنیلیس نے کہا تھا 50s میں کہ نظریہ ضرورت نہیں ہونا چاہیے اور مائنورٹی ججمنٹ تھی اس کی, اور چیف جسٹس منیر نے کہا تھا کہ نظریہ ضرورت کے تحت ملک کو, آئین کو آپ چھوڑیں, ضرورت کو آپ دیکھیں, ضرورت آپ خود جانتے ہیں بنائیں اور اس کا ذکر کریں اور اس پہ پیچھے چلیں, آئین کو بھول جائیں. اسی لیے اس نے 200 کیس اسی بنیاد پر, مارشل لا کا نفاذ بھی 10 دن کے اندر اندر اس کے نفاذ سے جو یہ تھا جسٹس منیر, اس نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا تھا مارشل لا. یہ لائن اس طرح ڈرا اپ ہو رہی ہیں ججز کے درمیان, تو میرا نہیں خیال بہت سارے جج اس طرف رہ سکیں گے, وہ کراس اوور کر جائیں گے. تو آپ کا خیال ہے کہ جو بھی کورٹ میں سپلٹ ہے یہ شاید اس سپلٹ کو ختم کر دے؟ یہ اس سپلٹ کو بہت کمزور کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ وہ اس طرف کے ہیں نہیں. ٹھیک, یہ منیر کی ٹریڈیشن کے نہیں ہے, روایت کے نہیں ہے, یہ کارنیلیس کی روایت کے. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, بہت اگر نمبر گیم یہی رہی. ٹھیک, بہت شکریہ چوہدری صاحب ہمارے سے بات کرنے کا, وقت دینے کا. ایک چیز تو کلیئر ہے, تمام جو چاہے وہ اپنا تھے اعتزاز احسن صاحب, میرے دونوں پینلسٹ, ایمنٹ پینلسٹ, لا پوائنٹس پہ کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا, صرف ٹائمنگ اور نیت کا ایشو ہے. ایک آخری سوال ویری کوئکلی, ایک منٹ ہے, شیف صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. جو ایسا کیس چل رہا ہے جس پہ اس گورنمنٹ نے اپیل اپنی سیٹ کر لی, اپیل ان کو مل جائے گی, اب کیا تاریخ جو ہے یہ اسکیجول کا پارٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں اسکیجول چینج کر سکتا ہوں, تو میں نے شیڈیول چینج کر دیا, تو کیا تاریخ اس کا پارٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی سوال چل رہا ہے نا. وہ اس کا اس لیے نہیں ہے کہ آرٹیکل 105 کے تحت اگر ڈیزالو ہوگی اسمبلی, پروونشل اسمبلی گورنر کرے گا تو وہ گورنر تاریخ دے گا, تو وہ تاریخ دینے کے بعد اس کا کام ختم ہو گیا. پھر سیکشن 57 سب سیکشن 2 کے تحت پھر اس کے اندر شیڈول جو دے گا وہ دے گا الیکشن کمیشن. آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹر لائن ڈرا ہوگی تاریخ کی, اس نے اس کے اندر شیڈول سیٹ کرنا ہے, اس کے اندر شیڈول سیٹ, وہ اس کا شیڈول وہ اس کا کام ہے, اس سے علاوہ کیمپیننگ کا ٹائم تھوڑا کر دے, زیادہ کر دے, زیادہ کر دے. 57(1) کے تحت جو پاور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی تھی, اس کے بعد 58 میں وہ چینج کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ بڑا دائرہ ہے, بڑا دائرہ, تاریخ لگ گئی ہے.